الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنی ہے وہ بڑا وسیع ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس طرح اجتماع کو قبول کرے اور ہم کو کسی بھی قسم کا فائدہ لے کر یہاں سے روانہ ہونے والا ہمیں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اے میرے بندو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق دینے والے تو ہم ہیں. مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ عامتاً اگر کوئی سیٹ ہوتا ہے اور اس کا نوکر ہوتا ہے تو آدمی نوکر کو اس لیے مقرر کرتا ہے تاکہ وہ نوکر سیٹ کے لیے کچھ کمائے اور سیٹ کو کچھ فائدہ پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا ہیں، خدا ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کبھی ہم سے کوئی فائدہ اپنے لیے وصول نہیں کیا. اللہ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں. بزرگوں نے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان حال سے گویا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے کبھی موجودہ حالت کے اندر تم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم کل کی عبادت انجام دو. کل فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو ابھی حکم نہیں ہے کہ آدمی آج ہی سے کل کی فجر پڑھ لے، کل کی ظہر پڑھ لے. کل جو معاملہ ہے وہ دیکھا جائے گا. تو اے انسان، اے آدم کے بیٹے، رزق کی فکر کے اندر تو کیوں مستقل اپنا ذہن تھکاتا رہتا ہے؟ جب کل کی عبادت کے بارے میں تجھے کچھ پوچھنے والا نہیں ہوں تو کل کے رزق کے سلسلے میں تو کیوں بہت زیادہ فکر کرتے ہے؟ میں تو رزق ان لوگوں کو بھی دیتا ہوں جو میری ذات کا انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ 5 وقت میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوں گے تو کیا میں ان کو اس طرح ہی محروم کر دوں گا؟ انسان بڑا کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. قرآن کے اندر ہے ان الانسان خلق ہلوعا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور اس کو خوب نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت رکھ لی. لیکن جب ذرا آزماتا ہے، اس کا رزق اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پروردگار کو میں پسند ہی نہیں ہوں، اس نے مجھے بڑا ذلیل کیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. قرآن کی ایک اور آیت کے اندر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے مال دے گا تو مجھے اللہ پر اطمینان، لیکن اللہ اگر مجھے مال نہیں دیتا نہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، نیکیوں کو کر لینے کے بعد، تو یہ آدمی دین سے پھر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بڑا واضح نقصان ہے، دنیاوی نقصان بھی اس کے لیے ثابت، اخروی نقصان بھی اس کے لیے ثابت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، تو حضرت جبریل حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، میرا پروردگار یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو مالدار ہی رکھتا ہوں، کبھی ان کو فقیر نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو فقیر کر دوں نا تو یہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو فقیر ہی رکھتا ہوں، مال دیتا ہی نہیں ان کو، کیونکہ اگر میں ان کو مال دے دوں نا تو یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے، کفر کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو بیماری رکھتا ہوں، کبھی سر کے اندر درد، کبھی پیروں میں درد، کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی ان کو میں تندرست رکھتا نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ان کو تندرست رکھوں نا تو یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں ان کو کبھی بیمار کرتا ہی نہیں ہوں، ہمیشہ وہ فریش ہی رہتے ہیں، صحیح اور تندرست رہتے ہیں، صحیح سالم رہتے ہیں، کیونکہ اگر میں ان کو بیمار کر دوں نا تو وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر ہم کسی چیز میں اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکمت ہے ہی نہیں۔ ہم اگر انٹرنیٹ کی بات بلی کے سامنے کریں گے تو کیا بلی انٹرنیٹ کو سمجھ پائے گی؟ لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ انٹرنیٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسی طرح اللہ ہم کو کیوں مصیبتوں کے اندر ڈالتا ہے؟ اللہ کیوں ہمیں فقیر رکھتا ہے؟ ہم پورا دن دکان پر بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی گاہک آتا نہیں ہے، گاہک آتا بھی ہے تو برابر خریداری کر کے جاتا نہیں۔ اب کیوں اللہ ایسا کرتا ہے؟ اللہ کی اس میں ایک حکمت ہے۔ ہم اگرچہ اس حکمت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکمت ہے ہی نہیں۔ سبجیکٹو ڈسکمفرٹ ڈز ناٹ ایکول ٹو فالسہڈ۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی خطرناک بیماری دی اور کتنا ان کو آزمایا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ 70 سال انہوں نے صحت یابی کے اندر گزارے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کوئی بیماری دی نہیں، لیکن اس کے بعد جو بیماری کی چکی نے ان کو پیس دیا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کی اہلیہ نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ آپ بیماری کے اندر اتنا زیادہ تڑپ رہے ہو اور بیماری کے اندر اتنا زیادہ دوچار ہو رہے ہو، اپنے پروردگار سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اے اللہ میں اس آزمائش کو سہن کر نہیں سکتا، میری طاقت سے باہر ہے، تو اس آزمائش کو مجھ سے اٹھا لے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا شرم آتی ہے، ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ 70 سال اس نے مجھے سکھی رکھا، اب چند سال میں بیمار ہوں اور اس کے اندر بھی میں اللہ سے یہ ظاہر کر دوں کہ اے اللہ میں آزمائش کے لیے تیار نہیں، میرے جیسا بندہ پھر کہاں؟ عبد کے یہ اوصاف تھوڑی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے چلو 70 سال سکھی رکھنے کے بعد 70 سال مجھے بیمار رکھتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اللہ سے کچھ دعا کروں، لیکن اللہ مجھے سکھ اتنا سب دے چکا ہے، اب ذرا مصیبت آ گئی اور میں ناشکرا بن جاؤں۔ عبد ہونے کے یہ چیز منافی ہے، اس لیے میری ہمت نہیں ہوتی۔ ہم بھی جب تجارت وغیرہ کریں اور کبھی کسی چیز کا نقصان ہم کو ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ نقصان ایک آدھ دن ہوتا ہے، روزانہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اتنا سب نفع پہلے دیا ہے، کبھی میں نے شکر ادا کیا ہے؟ کبھی میں اللہ کا شکر تو ادا نہیں کرتا، اور مصیبت آتی ہے تو ناشکری کرنے میں میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے تجارت،
لیکن تجارت کے بھی کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم جب تجارت کریں نا میرے عزیزو، تو اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. ہم تجارت کے اندر اتنے مصروف ہو جائیں کہ نماز ہماری قضا ہوتی ہے، نماز ہماری مؤخر ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہماری چلی جاتی ہے. ہم تجارت کریں، سچی نیت سے تجارت کریں، اور جب نماز وغیرہ کا وقت آئے تو ہم تجارت کرنا چھوڑ دیں. اس سے خیر اور برکتیں اس تجارت کے اندر آتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی پورا دن حلال رزق تلاش کرتا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ شام کو لوٹتا ہے مغفور، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اتنی بڑی عبادت ہے یہ. کیونکہ بازار جو ہے نا یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے پوچھا تھا بازار کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بدترین سرزمین ہے بازار. مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ بدترین سرزمین اگر کہنا ہی ہو تو بھائی آدمی کسینوں کو کہتا، جہاں جوا وغیرہ کھیلا جاتا ہے، جہاں زنا وغیرہ ہوتا ہے، اس کو بدترین زمین کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو بدترین زمین کہا. تو محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ زنا کے جو ہڈے ہوتے ہیں، اسی طرح جو جوا سٹہ جہاں پر کھیلا جاتا ہے، یہ چیز تو شریعت میں جائز ہے ہی نہیں، اس کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم اس کو اس میں داخل ہی نہیں کرتے. جو چیز شریعت میں جائز ہے، یعنی بازار کے اندر جانا، ضرورت پوری کرنا، اس کے اندر اگر سب سے بدترین جگہ ہو تو یہ بازار، کیونکہ اس کے اندر آدمی بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بازار یہ سب سے بدترین سرزمین. عمرو ابن مرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو بڑا بدبخت ہوں، میرے جیسا کوئی بدبخت نہیں، میرا رزق ہی نہیں آتا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہی نہیں ہے، لگتا ہے اللہ نے تقدیر میں میرا بدبخت ہونا لکھ دیا ہے. میں گانا پہلے گاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، میوزک اور گانا گانے کی اجازت آپ مجھے دے دو، یہ کروں گا تو کچھ پیسہ ہاتھ میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز تجھے اجازت نہیں. اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، ہرگز گانا بجانے کی اجازت نہیں. تو جھوٹ بولتا ہے، حلال کی اتنی راہیں اللہ نے کھول دیے اور تو حرام ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے. ایک آدمی بہت خوبصورت اور طاقتور نوجوان، صحابہ نے جب اس کو دیکھا تو صحابہ نے یہ بات کہی کہ یہ نوجوان تندرست آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے نا تو بہت مزہ ہے، بڑا لطف ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور جہاد کرے، ورنہ یہ آدمی جہاد نہیں کر رہا ہے تو ضائع ہو جائے گا. اتنا خوبصورت اٹھا کٹا آدمی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے میرے صحابہ سن لو، اگر یہ آدمی حلال کماتا ہے اور حلال کما کر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے نا تو یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں. اگر یہ آدمی حلال کماتا ہے، حلال کما کر اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہے، حلال کما کر اپنے برے والدین پر خرچ کرتا ہے تو یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات کہہ دی میرے عزیزو کہ اگر یہ آدمی حلال کماتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ کسی دوسرے سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں. لیکن اگر یہ آدمی مال کماتا ہے لیکن نیت ہوتی ہے ریاکاری، نیت ہوتی ہے لوگوں کو بتلانا میں فینسی کارز چلاتا ہوں، میں تو BMW چلاتا ہوں، میں اچھی گاڑی چلاؤں اور پھر انسٹاگرام پر اس کا فوٹو لوں اور سب کو بتاؤں کہ یہ اللہ نے نعمت سے مجھے نوازا. ریاکاری کرتا ہے، وہ لوگوں کو دکھلاتا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے یہ بات کہی کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، جتنی بھی محنت کر لے یہ آدمی شیطان کے راستے پر ہے. ہم تو عمدہ کھانا کھاتے ہیں، عمدہ کھانا کھا کر بھی سب کے سامنے اس کو نشر کرتے ہیں. ایک نقصان تو اس کا یہ کہ کوئی غریب دیکھے گا وہ اس کا دل دکھے گا. دوسرا نقصان یہ کہ نظر لگ سکتی ہے. تیسرا نقصان یہ کہ آدمی ریاکاری کر رہے. تو کیا اس لیے کما رہا ہے؟ اللہ نے تجھے کیا پیسہ اس لیے دیا کہ تو اب سب کے سامنے یہ چیز ظاہر کرے؟
یہ آدمی اللہ کے راستے میں نہیں ہوتا، یہ آدمی شیطان کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ورنہ جو محنت سے کماتے ہیں نا، نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، بڑے فضائل ہیں ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی مال کماتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ بھائی ان کے گھر کے اندر کھانا بنا بھی ہے آج یا نہیں، تو یہ آدمی قیامت کے دن 14ویں رات کا چاند جیسا چہرہ لے کر اللہ سے ملے گا۔ یعنی وہ خطرناک دن جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آدمی کا چہرہ اتنا روشن کہ 14ویں رات کے چاند جیسا چہرہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ملاقات کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے بھائی۔ تو تجارت جو ہم کرتے ہیں نا، ہم اس کو بالکل معمولی نہ سمجھیں، نیت کا کھیل ہوتا ہے۔ ہم ہماری نیت کو اچھی کریں، ہماری نیت اچھی ہوگی، ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ آدمی مال کمائے، لیکن مال کمانے کے اندر بھی یہ نیت ہو کہ اس کے ذریعے سے میں جو غریب لوگ ہوں گے میں ان کی مدد کروں گا۔ مال میں اپنے لیے ہی کماتا رہوں اور اپنا ہی فائدہ ہو تو ہوگا یہ کہ آدمی مال کماتا رہے گا، کبھی آدمی شکم شیر ہوگا نہیں، کبھی قناعت ہوگی نہیں اس کے اندر۔ حالانکہ ایک آدمی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے پاس آیا تھا اور وہ کہنے لگا السنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم فقیر لوگ نہیں ہیں؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو عبداللہ ابن عمرو نے کہا کہ اے آدمی، تیرے پاس کیا بیوی ہے جس کے پاس تو لوٹتا ہے، جو تیرے گھر کے اندر تیرا انتظار کرتی ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں بیوی ہے میری۔ پھر حضرت عبداللہ نے کہا کیا تیرے پاس گھر ہے جس کے اندر تو سو سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں گھر ہے میرے پاس۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ تو فقیر ہے ہی نہیں، تو مالدار ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا میں مالدار، میرا تو ایک خادم بھی ہے، میرا خادم بھی ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم مالدار ہی نہیں، تو بادشاہ ہے۔ پہلے کے لوگ بڑے سادے ہوتے تھے، کم چیزوں پر قناعت کر لیتے تھے، لیکن ہم کبھی قناعت نہیں کرتے۔ گھر کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کل ما علاک فہو سقف وکل ما اقلک فہو ارض وکل ما سترک من جہاتک الاربع فہو جدار وَإِذَا انتظمت واتصلت فَهُوَ بَيْتٌ۔ ہر وہ چیز جو تیرے اوپر ہو، جس سے تیرا سایہ حاصل ہو سکے، وہ چھت ہے۔ جو تجھے اٹھا رہی ہے نیچے، وہ زمین ہے۔ اور یہ جو چار دیواری ہے، تیرے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے تو چھپ سکتا ہے چاروں طرف سے، تو یہ دیوار ہے۔ اور جب دیوار، چھت اور زمین تینوں مل جائے تو یہ گھر ہے۔ گھر ہونے کے لیے کافی ہے۔ آدمی کے پاس اتنا گھر، آدمی مالدار ہے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں مالدار ہے، ہم صحابی رسول کو جھٹلائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مالدار ہے، آدمی کے پاس گھر ہو، بیوی ہو، مالدار۔ تو ہم مال کمائیں، لیکن مال کمانے کے اندر اپنے آپ کو اتنا زیادہ مستغرق نہ کر دیں کہ نماز وغیرہ ہی ہماری فوت ہو جائے۔ دیکھو ہم جب مال کماتے ہیں تو مال کماتے وقت کتنی سب نامناسب حرکتیں ہم سے ہو جاتی ہے۔ اگر لیڈیز کے اندر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو بد نظریاں کتنی ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ حضور میں تجارت کر رہا تھا، ایک خوبصورت عورت میرے پاس آ گئی، میں نے اس کو بوسہ دے دیا، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فقط اس کو یہ کہا تھا کہ دن کے وقت جو نمازیں ہیں وہ پڑھ لے، رات کی نمازیں پڑھ لے، ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو تجارت کے اندر اگر کوئی نامناسب حرکت ہم سے ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی خیر و برکت نماز کے اندر۔ اور نماز بھی جب ہم پڑھیں تو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ عبداللہ ابن زبیر کی نماز کیسی زبردست نماز ہوتی ہے۔ یحییٰ ابن وثاب بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن زبیر کا بیٹا عبداللہ جب سجدہ کرتا تھا نا، تو جو پرندے ہوتے تھے نا وہ ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ دیوار کا ابھرا ہوا حصہ ہے۔ کتنا سٹل سجدہ کرتے ہوں گے یہ۔ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ہے، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا کہ کسی نے لکڑی لی ہے اور اس کو زمین کے اندر گھاڑ دی۔ عبداللہ ابن زبیر
की नमाज का हाल। अम्र इब्न दिनार तो ये कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जैसी नमाज पढ़ते थे ने, ऐसी नमाज पढ़ता हुआ मैंने किसी को देखा ही नहीं। सबसे बेहतर एक नंबर की नमाज। वही बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर एक मरतबा काबे के पास नमाज पढ़ रहे थे कि एक पत्थर सामने से आया। सबको लगा कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अब ज़ख्मी हो जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की कोई तवज्जो ही नहीं, हत्ता कि वो पत्थर बिल्कुल इनके करीब से गुजरा और इनका जो कपड़ा है नहीं, इसका कुछ हिस्सा उस पत्थर ने उचक लिया, लेकिन तवज्जो भी नहीं की। ये सब चीज़ें अल्लामा इब्नुल जोज़ी ने अपनी किताब सिफ़तुश शफ़वा के अंदर बयान की है, सफ़ा नंबर 302 और 303 के दरमियान। एक मरतबा ये नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ते वक्त इनके बच्चे पर सांप नीचे से गिर गया। बच्चे के पेट पर सांप घूम रहा था, घर वाले ने शोर मचा दी। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अपनी नमाज में, हत्ता कि कुछ भी करके घर वालों ने उस सांप को कत्ल कर दिया। जब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर नमाज से फारिग हुए ने, तो इनके जो बेटे थे हाशिम, जिनके पेट पर वो सांप गिरा था, उनकी माँ ने ये कहा कि ए ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला, हम पर कोई मुसीबत आ जाती तो क्या करता? क्या तेरा बेटा भी तेरे यहाँ पर कुछ अहमियत नहीं रखता? ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, अफसोस हो तुझ पर। नमाज जो आदमी पढ़ता है ना, उसका काम कोई ना कोई बना ही देता है, उसके काम हो जाते हैं। अगर मैं ज़रा तवज्जो करता ना उसकी तरफ, मेरे बेटे की तरफ, कि इसका क्या होने वाला है, मेरी नमाज बाकी ना रहती। ज़रा अपने बेटे की तरफ तवज्जो करने से ये कह रहे कि मेरी नमाज बाकी ना रहती। हम नमाज पढ़ते हैं तो लोमड़ियों की तरह इस तरह अपनी नज़रें घुमाते रहते हैं। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत करे। और मैंने लोमड़ी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, इसलिए हुज़ूर ने ये बात कही है कि मेरे उम्मती के लोगों, तुम लोमड़ियों की तरह है ना, नज़र अपनी नमाज के अंदर घुमाओ मत। हुज़ूर ने चूँकि कहा इसलिए मैंने कहा। हुज़ूर दरअसल लोमड़ी वगैरह इसलिए कहते थे ताकि लोगों को नफ़रत हो इन सब काम करने से, कि मैं ये काम करना हूँ तो ये तो लोमड़ी जैसी हरकत है। मैं लोमड़ी तो हूँ नहीं, मैं तो इंसान हूँ, तो मैं क्यों इस तरह करूँ? आदमी हमेशा नमाज़ पढ़े तो नज़र सद्दे की जगह पर हो। हम तिजारत करें तो तिजारत करते वक्त सबसे पहला ख्याल हमारा ये होना चाहिए कि नमाज वगैरह ना छूटे। नंबर 2, हमारी तिजारत से किसी को तकलीफ़ ना हो। हम लाड़ियाँ लगाते, बहुत से लोग माशाल्लाह मेहनत करते, लेकिन लाड़ी भी ऐसी जगह लगाए कि रास्ता वगैरह जाने और आने का हो, बाकी रहे वो। हम अगर इस तरह रोड के बीच के अंदर लाड़ियाँ लगा लेंगे, अल्लाह सबको रिस्क के अंदर बरकत दे, लेकिन वो तकलीफ़ पहुँचाना हुआ नहीं। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत करे, इससे रिस्क के अंदर बरकतें कम हो जाती है। और तीसरी चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम हमेशा ये सोचें कि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से मुझे रिस्क नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे से मेहनत करने वाले और बहुत से हैं। अगर रिस्क अकल पर मौकूफ़ होता नहीं तो दुनिया के अंदर सब ज़हीन लोग मालदार होते, लेकिन रिस्क अकल पर मौकूफ़ नहीं है। बहुत से बड़े बड़े लोग, एम्पायर खड़े करने वाले लोग ऐसे हैं कि उनको सिग्नेचर करना भी नहीं आता। तो हम ये ना सोचें कि हमारी मेहनत से हमको मिल रहा है, तो हम ये सोचें ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक, ए बंदा तुझे रिस्क देने वाले हम हैं। ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने आप पर ले ली है। अल्लाह तबारक व तआला कहने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए, सबसे ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।